السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ 74 کا پارٹ 1 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہاڑوں کے درمیان گری گلی میں آج سنہری چمکیلی دھوپ نکل کر آئی تھی۔ دھوپ اتنی شدت کی پڑ رہی تھی، پہاڑوں پر برف پگھل رہی تھی، فضا میں ہوا کی نمی بھی نہ تھی۔ اتنے دنوں سے سردی کا زور جیسے ٹوٹ گیا تھا۔ وہ دونوں دریا کے پل کے پاس ہینکاک ایسا جھولا جو درختوں کے درمیان بندھا ہوتا ہے، نیٹ یا آرام دہ کپڑے پر مشتمل ہوتا ہے، پر لیٹے جھولتے ہوئے دنیا مافیا سے بے خبر تھے۔ آریان کانزادہ سے اپنے چوڑے سینے سے لپٹائے ہوئے اس کے گرد اپنے مضبوط بازوں کا گھیرا مضبوط کیے ہوئے تھا۔ اس وقت بلو جینز میں بلو ملبوس شرٹ لیس تھا۔ زرمش ریڈ دلہن کے جوڑے میں ملبوس تھی۔ وہ آریان کانزادہ کے سامنے ہر وقت صرف اس کا کوٹ پہننے سے انکار کر چکی تھی، مجبوراً یہ اسے دلہن کا جوڑا ہی پہننا پڑا تھا۔ وہ پہاڑوں پر فروزن فوڈ تو لے آیا تھا، مگر اپنے اور اس کے لیے کپڑے لانا بھول گیا تھا۔ آریان خانزادہ بھی یہی چاہتا تھا، وہ ہمہ وقت اس صرف جوڑے میں ملبوس رہے۔ وہ اس کے گلابی ہوش شبہ مہکے دو آتشہ روپ کو اس جوڑے میں دیکھنا چاہتا تھا۔ پتہ نہیں پھر کبھی زرمش اس طرح اس کے سامنے دلہن کا جوڑا پہن پائے یا نہیں۔ وہ اسے لباس میں بے حد خوبصورت لگتی تھی، اتنی کہ وہ گھنٹوں اسے اپنے سامنے بٹھائے تکتا رہتا تھا۔ اس کا ڈریس وہ بھی ابھی تک نہیں دے سکا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا زرمش اسے کسی بھی بات پر ناراض ہوتے سے دور ہو۔ رات کو وہ اسے اپنی باہوں میں رکھتا تھا، تب کسی پردے کی ضرورت ہی نہ رہتی تھی۔ 22 سال بعد وہ سکون میں تھا۔ بدلے کی آگ ابھی بھی ویسی ہی اس کے وجود کو بھڑکائے ہوئی تھی، مگر وقتی طور پر زرمش کا دو آتشہ وجود اس کی مہکتی دہکتی قربت پر اس آگ پر ٹھنڈے پانی کی چینٹیں ڈالے ہوئے تھی۔ اسے زرمش کی باہوں میں سکون کی نیند آنے لگی تھی۔ وہ سونے لگا تھا، ورنہ برسوں سے اس کا دماغ سو نہیں پایا تھا۔ وہ زرمش کو اپنی باہوں میں سختی سے بھرتے اس کی دھڑکنوں پر سر رکھتے سو جاتا تھا۔ وہ لوگ اس وقت خود پر اسکن کلر کا سنگل کمبل بھی اوڑے ہوئے تھے۔ بے شک دھوپ چمکیلی اور تیز تھی، مگر سردی کی شدت تھی۔ وہ تو سخت جان تھا، اسے ونٹر سروائیول ٹریننگ دی گئی تھی، جو کہ بہت سخت ٹریننگ تھی۔ سردی گرمی کی شدت اس پر کم ہی اثر کرتی تھی، مگر زرمش کے لیے وہ گرم کمبل بھی اندر سے لے آیا تھا۔ وہ اسے خود کے ساتھ لپٹائے اس کے ساتھ گہری بے باک گستاخیاں کرتے زرمش کو مچلنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ ہینکاک آریان خانزادہ کے زرمش کے ساتھ کی گئی شرارتوں پر ہلتے تیز رفتاری سے ادھر ادھر چولنے لگا۔ آریان میں گر جاؤں گی، زرمش دھیمے لہجے میں بولتے ہوئے گردن میں منہ چھپا گئی تھی۔ اگر گریں گے تو اکٹھے ہی گریں گے، میں تمہیں سنبھال لوں گا مائی لو۔ وہ اس کی کمر کو مٹھی میں گھڑتے اس کی کرس کراس ڈوریوں میں ہاتھ الجھاتے انہیں کھول گیا تھا۔ زرمش کی ہیزل گرے آنکھیں ضرورت سے زیادہ کھلی تھی۔ وہ آریان کو آنکھیں پھیلائے دیکھنے لگی تھی۔ آریان خانزادہ نے اس کے بلاؤز سے نظر آتے نشیب و فراز کو گہری گرم نگاہوں سے دیکھتے ہوئے دو معنی اشارہ کیا تھا۔ وہ گلاب کی طرح سد پڑتے آریان خانزادہ کے ساتھ ہی لپٹنے پر مجبور ہوئی تھی۔ اس کے نازک کمر میں ہاتھ ڈالے سے سختی سے خود کے ساتھ لپٹا گیا تھا۔ وہ اس کے سینے پر لیٹے بلڈ چسپیس کی دھڑکنیں سنتے گہرے سانس پڑنے لگی تھی۔ وہ اس سے دور بھی نہ ہو پائی تھی، وہ دور ہونے بھی نہ دیتا تھا۔ مسز خان، تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ وہ یکدم اسے اپنے مزید قریب کرتے اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں آنکھیں گاڑ گیا۔ آریان کے سوال پر زرمش کی رنگت لٹھے کی مانند سفید ہوئی تھی۔ دوسرے لمحے وہ لبوں پر شرمیلی مسکراہٹ سجا اپنی پلکیں چکا گئی تھی۔ آریان خانزادہ نے بغور اس کی رنگت لٹھے کی مانند سفید ہوتی دیکھی تھی۔ وہ نظریں جھکائے شرمانے کی ایکٹنگ بھی بخوبی کر رہی تھی۔ وہ موسٹ ڈینجرس آفیسر تھا، کسی سے دھوکہ نہیں کھا سکتا تھا سوائے اس عورت کے۔ وہ اس کی مسکراہٹ، اس کے آنسوں سے، اس کی آنکھوں کے خوف سے دھوکہ کھا جاتا تھا، مگر وہ زرمش کے ایکشن سمجھتے ہوئے بھی اگنور کرتے خود کو خوبصورت دھوکہ دے رہا تھا۔ اسے یہ دھوکہ اپنی جان سے زیادہ پیارا تھا، جس میں بے حد سکون تھا۔ مسز خان، میں تمہیں کبھی خود سے محبت کرنے پر مجبور نہیں کروں گا، مگر کبھی مجھ سے جھوٹ مت بولنا۔ محبت نہیں ہے، یہ قبول ہے، مگر دھوکہ مت دینا مجھے۔ وہ اس کی نازک کمر پر اپنی بھاری ٹانگ رکھتے ہوئے اس کے گال پر اپنا انگوٹھا نرمی سے رگڑنے لگا تھا۔ یہ ابھرے سرخ اس کا آبسیشن تھے، جنہیں وہ اپنی باہوں میں چومتا رہتا تھا۔ زرمش دل نگاہیں جھکائے ہوئی تھی، اس کی گھنیری پلکیں آرس پر شدت سے لرز رہی تھی۔ زرمش کی دھڑکتی دھڑکنیں آریان خانزادہ کو اپنے کانوں میں بجتے سنائی دے رہی تھی۔ وہ اس کے ٹانگ رکھنے پر مزید کانپنا شروع ہو چکی تھی۔ کیا ہوا مسز خان؟ کانپ کیوں رہی ہو؟ آریان خانزادہ نے اس کی جھکی نگاہوں کو بغور دیکھتے پوچھا۔ نہیں آریان، مجھے یہاں سردی لگ رہی ہے۔ وہ نگاہیں اٹھائے آریان خانزادہ کی سبز آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ آریان خانزادہ بغور اسے گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ گاڈ پرامس آریان، مجھے یہاں سردی لگ رہی ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے اپنے لفظوں پر زور دیتے اسے یقین دلانے لگی تھی۔ قسم کیوں کھا رہی ہو جان؟ مجھے تم پر خود سے زیادہ یقین ہے۔ مجھے یہ یقین
یہ بلی آنکھیں اب مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ وہ اسے اپنے مزید قریب کر گیا تھا۔ ابھی بھی سردی لگ رہی ہے میری جان؟ زرمش کے دل کی دھڑکنیں اب آریان خاندادہ کے سینے میں بجنے لگی تھی۔ وہ اس کے گرد اپنی ٹانگ لپیٹے سے خود میں بھینچتے جا رہا تھا۔ وہ سب سمجھ رہا تھا۔ وہ اسے بھی زرمش کی طرح اٹریکٹ کرنی تھی، زرمش کی طرح ایکٹنگ کرنی تھی۔ اگر ایکٹنگ کرنا چھوڑ دیتا تو زرمش کی جان اس کے خوف سے نکل جانی تھی۔ اب نہیں لگ رہی۔ وہ اس کی کمر پر اب نازک ہاتھ باندھے ٹوٹتے لفظوں میں بولتی مدھر سا ہنسی تھی۔ وہ اس کی مدھر سی ہنسی پر بے خود ہوتے اسے اپنے اوپر کر گیا تھا۔ زرمش کی ہنسی کی چھنکار پڑی تھی۔ اف! وہ اسے اپنے اوپر کرتے اس کا چہرہ نرم ہاتھوں سے تھام گیا تھا۔ زرمش اس کی سبز آنکھوں میں دیکھتے نگاہیں جھکا گئی تھی۔ یہاں سردی لگ رہی ہے تو مسز خان اندر چلیں، اندر بغیر کسی آنکھیں گرم کر دوں گا۔ وہ بھاری مخمور آواز میں آنکھ بند کرتے بھاری گمبھیر آواز میں بولا۔ نہیں۔ وہ سر گلاب ہوتے مسکراتے ہوئے ایک ادا سے سر دائیں بائیں ہلا گئی تھی۔ یہ الگ بات تھی اس کی پیشانی پر موتی سے چمک رہے تھے جنہیں آریان بغور دیکھتے بھی چن نہ سکا تھا۔ وہ اس کی گوڑ اس کا ڈر سمجھتے ہوئے انجان بننے پر مجبور تھا۔ وہ اس کے قریب نہ جاتا، اسے بھی ابھی بھی وقت دیتا تو یہ ناممکن تھا۔ وہ ان پہاڑوں پر اسے اپنا بنانے آیا تھا۔ مقابل کی قربت میں کتنا سکون تھا وہ جان گیا تھا۔ وہ اب کیسے اس سے دور رہ سکتا تھا؟ نبتی طور پر صحیح وہ قربت کی ساعتوں میں اپنا بدلہ تک بھول جاتا تھا جو ناسور کی طرح اس کے وجود میں پروان چڑھ رہا تھا۔ پھر زرمش کی معصومیت بھری چھوٹی اداؤں پر بھی آریان خانزادہ کی آنکھیں خمار آلود ہو رہی تھیں۔ وہ اس کی ہر ادا پر جان دیتا تھا۔ ادائیں جھوٹی تھی مگر ان میں ریاکاری نہ تھی۔ آپ کی باہوں میں گرمی لگتی ہے، آپ سے دور ہوتے یہ جسم برف کی مانند ٹھنڈا ہونے لگتا ہے۔ زرمش نظر جھکائے اس کے چٹانی سینے پر انگلیاں پھیرتے مدھم لہجے میں بول رہی تھی۔ پھر میری باہوں کی قید اچھی ہے تاکہ تم اس سرد موسم میں گرم رہو۔ آریان خانزادہ بھاری آواز میں بولتے اسے اپنی باہوں میں مزید شدت سے قید کر گیا تھا۔ میں آپ کی باہوں میں سب سے زیادہ حفاظت محسوس کرتی ہوں۔ یہ قید ہی تو ہے میرے لیے، صرف قید۔ زرمش آریان خانزادہ کے سینے سے لپٹتے ہوئے مدھم لہجے میں بولی تو آریان خانزادہ اس کے لفظوں میں الجھتے اس کی سلکی بال مٹھیوں میں جکڑے اس کا چہرہ اپنے مقابل کرتے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ میرا مطلب ہے آریان، محفوظ قید۔ زرمش سٹپٹاتے ہوئے وضاحت دینے لگی۔ گال زرد ہوئے تھے۔ دوسرے لمحے وہ آریان خانزادہ کی گردن پر جھکی وہاں اپنے لب رکھنے لگی۔ وہ اس کے لمس پر سٹل ہوا تھا۔ پہلی بار اس نے اسے یوں اپنے لبوں کی گرمائش دی تھی، وہ بھی اس کی گردن پر۔ وہ اس کے لمس سے ڈر گیا تھا۔ وہ اس کے لبوں کی بڑھتی پرواز سے گھبرا اٹھا تھا۔ وہ زرمش کو اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ بلٹ اسپیڈ سے محبت تو کر سکتی تھی مگر اس سے ڈرنا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ اس کا بے باک لمس اسے بہت کچھ پاور کروا رہا تھا۔ وہ اس کی گردن کو اپنے لبوں سے چھوتے، اب اس کے سینے پر جھکے نرمی سے دانت کاٹتے وہاں لب وائٹ چھوڑ رہی تھی۔ وہ اب اس کی دھڑکنوں پر اپنا بے باک لمس چھوڑ رہی تھی۔ زرمش کا ایک ہاتھ بے باکی سے اسے چھونے لگا تھا۔ آریان خانزادہ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھی، ماتھے پر پسینہ پھوٹنے لگا تھا۔ آخر مسز خان کرنے کیا والی تھی؟ آریان خانزادہ کی سب آنکھیں سرخ ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اسے سینے سے ہوتے اس کے پیٹ کو اپنے لبوں سے چھونے لگی تھی۔ اس سے پہلے وہ اسے مزید بے باکی سے چھوتی وہ اس کی چاکلیٹی رنگ کے سلکی بالوں کو گدی سے جکڑے اپنے مقابل کر گیا تھا۔ دھوکہ تو نہیں دوگی مسز خان مجھے؟ آریان خانزادہ نے ہیزل گرے آنکھوں میں دیکھتے مدھم لہجے میں استفسار کیا تھا۔ زرمش نے اپنی سراسیمگی سے بھرپور آنکھیں پھیلائی، سرنفی میں ہلایا تھا۔ آریان خانزادہ اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں ٹھہرا خوف دیکھ سکتا تھا، وہاں اس کی پرچھائی نہ تھی۔ آج بھی اس کا خوف تھا۔ وہ اسے اپنے سینے سے لپٹاتے اس کے گرد اچھی طرح سے کمبل دے گیا تھا۔ زرمش اس کی گردن میں منہ چھپا گئی تھی۔ اس کا نازک بدن ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ اس نرم نم زدہ لبوں کا مہور رقص ہنوز آریان خانزادہ کی گردن پر جاری تھا۔ آریان خانزادہ کے گردن کے گلے میں گلتی ابھرتے معدوم ہوئی تھی۔ وہ اس کے لمس پر کیا خوش ہوتا؟ اس کا لمس اسے ڈرا رہا تھا۔ زرمش جتنی مرضی اس سے محبت کر لے، وہ محبت میں اسے کبھی ایسے چھو نہیں سکتی تھی۔ آریان خانزادہ کی سرد نگاہیں سامنے غیر مرئی نقطے پر تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا زرمش اس کے ساتھ اس کے ڈر کی وجہ سے رکی ہوئی تھی۔ ابھی بھی وہ خوف سے اسے چومتے اس پر باور کروانے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے۔ کیا کرنے والی ہے مسز خان؟ وہ اپنے سر کے نیچے اپنے دونوں ہاتھ باندھے دانت پر دانت جمائے آسمان کی طرف دیکھتے سوچنے لگا۔ بھاگنا چاہتی ہے کیا یہاں سے؟ وہ اپنی ہی سوچ پر سر نفی میں ہلا گیا تھا۔ مسز خان سوچ سکتی ہے پر بھاگ نہیں سکتی۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس سے غافل نہیں ہوتا تھا۔ یہ مشکل ہی نہیں ناممکن بھی تھا وہ یہاں سے بھاگ سکے۔ وہ بہت حد تک ریلیکس ہو گیا تھا۔ زرمش بھاگنے کی پلاننگ کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ بہت آرام سے اسے ٹیکل کر سکتا تھا۔ اتنا تو وہ بھی جانتا تھا کہ زرمش اس سے محبت نہیں کر سکتی تھی، کبھی نہیں کر سکتی تھی، مگر زرمش کا خود کو سونپ دینے پر وہ تھوڑا سا خوش فہمی کا شکار ہو گیا تھا۔ شاید وہ سب کچھ بھول کر اس کی پناہوں میں رہنے کا فیصلہ کر چکی۔
ہے مگر یہ بھی بھول سکتی ہے تو مسز خان کو ہمیشہ اپنی قید میں رکھنا پڑے گا۔ وہ اس طرح بھی انداز میں سوچنے لگا، آہستہ آہستہ میں اپنی محبت سے مسز خان کا ڈر ختم کر دوں گا۔ وہ آج وہ ڈر کے میرے قریب آئی ہے، کل میری محبت میرے لمس میری قربت کی حدت کی وجہ سے قریب آ جائے گی۔ وہ اپنے سر کے نیچے دونوں ہاتھ باندھتے مسلسل سوچ رہا تھا۔ زلمش مسلسل اس کی گردن کو چوم رہی تھی۔ مسز خان اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی، یہ بھی مسز خان کا ڈر ہے، معصومیت ہے، وہ بلڈ ٹیسٹ پیس کے تھپڑوں سے ڈرتی ہے، اس کے وحشی کہکوں سے ڈرتی ہے۔ میں اب مسز خان کے لیے بلڈ ٹیسٹ بیس سے صرف آریان بن چکا ہوں۔ وہ مجھ سے نفرت تو کم از کم نہیں کر سکتی، اگر نفرت کرتی بھی کبھی میرے اتنے قریب نہ آتی، کبھی یوں میری باہوں میں گلاب کی طرح سرخ نہ پڑتی۔ مسز خان مجھ سے نفرت نہیں کرتی، میرے لیے یہی بہت ہے۔ وہ زرمش کا گلاب چہرہ یاد کرتے گہرا مسکرایا تھا تو مسز خان کو یہاں سے بھاگنا ہے۔ وہ اب محفوظ ہوتے گہرا مسکرایا تھا، اس کی سب آنکھیں چمکی تھی کیونکہ نہ مسز خان کو بھاگنے دیا جائے۔ وہ سوچتے ہوئے بلند بانگ کہکا لگا گیا تھا۔ زرمش اس کے کہکے پر لرزتے ہوئے اس کے ساتھ لپٹی تھی۔ کیا خوب ہے تیرا ڈر بھی، کیا غضب تیری گھبراہٹ، میں تو مر جاؤں اگر تو بے خوف ہو جائے مجھ سے۔ وہ گنگناتے ہوئے پھر سے بلند بانگ کہکا لگا گیا تھا۔ زرمش کے جسم کی کپکپاہٹ مزید بڑھی تھی، وہ مزید شدت سے اس کے ساتھ لپٹی تھی۔ تو یہ دلچسپ کھیل کھیلنا ہی پڑے گا۔ وہ ہینکاک زور زور سے ہلاتے کہکے لگاتا جا رہا تھا۔ ہینکاک زور زور سے دائیں بائیں ہل رہا تھا۔ زرمش اس کی مضبوط چوڑی کمر میں ہاتھ ڈالتے اس کے کہکوں سے وحشت کھاتے اس میں سماتے جا رہی تھی۔ زرمش نے اپنی نیند سے بھری ہیزل گرے آنکھیں کھولتے ارد گرد نگاہیں دوڑائیں۔ وہ ہینکاک پر اکیلی لیٹی ہوئی تھی۔ دھوپ کی شدت کم ہو چکی تھی، سورج جو کچھ دیر پہلے تک پہاڑوں کی چوٹیوں پر چمک رہا تھا اب گویا آسمان کی سے رخصت لے چکا تھا۔ وہ آس پاس خاموشی کی ایک دبیس چادر تنی ہوئی تھی سوائے آگ کی چٹکتی لکڑیوں کے۔ وہ ان شعلوں کو یوں دیکھ رہی تھی جیسے پہلی بار آگ کو جلتے دیکھا ہو۔ یا آگ کب جلی؟ زرمش آنکھیں پھیلائے آگ کو دیکھنے لگی۔ یا آریان نے کب جلائی؟ اسے پتہ نہیں چلا تھا۔ وہ خود پر کمبل لیے جلتی آگ کو دیکھتے سوچ رہی تھی۔ آگ کی حدت سے سردی کی شدت کم ہو گئی تھی۔ برفیلے پہاڑوں کی قطاریں برف کے سفیدی میں لپٹی ہوئی شام کی خنکی میں مزید سناٹے کو جنم دے رہی تھی۔ اس ویرانے میں صرف ایک ہی کاٹیج اور وہ خود جھولے پر لیٹے اور وہ نیچے بہتے دریا کو تکنے لگی۔ پل کے نیچے بہتا بے قرار بے قید دریا جس کی روانیں زرمش کے اندر کی طوفانی بے چینی کا استغارہ بن چکی تھی۔ اس کا دل بھی ویسے ہی بہہ رہا تھا، بے سمت بے قرار۔ یہ دریا رکتا ہی نہ تھا، دن رات ہر لمحہ بہتا ہی چلا جاتا تھا۔ پتہ نہیں وہ بلٹس بیس اسے کہاں سے لے آیا تھا۔ وہ بھیگی آنکھوں سے ان پہاڑوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر تک خالی الذہن کے ساتھ ہینکاک پر جھولتے آسمان کو دیکھتی رہی۔ وہ پھر جھولے سے اترتے کمبل اچھی طرح خود پر لپیٹتے کاٹیج کی طرف چل پڑی تھی۔ وہ کاٹیج کے اندر داخل ہوتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس کا کمرہ خالی تھا، آریان نہیں تھا۔ وہ کمبل مزید خود پر اچھی طرح لپیٹ گئی تھی، سنگل کمبل تھا، وہ خود پر اوڑھنا آسان تھا۔ کاٹیج یک ٹھنڈا تھا۔ آریان کا اندازہ نے ابھی تک کاٹیج کے آتش دان ہی نہ جلائے تھے۔ وہ آریان کو مدھم آواز میں پکارتے کچن میں چلی آئی تھی۔ وہ کچن میں بھی نہیں تھا۔ وہ حیران ہوتے کچن سے باہر نکل آئی، وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ وہ تنہا تھی اس ویرانے میں، سرد ہوا میں زرمش کے سانسوں میں طوفان مچا تھا۔ بے قابو قدموں سے وہ باہر کی طرف لپکی۔ اب کی بار کمبل سے اس کے وجود پر نہیں تھا، صرف خوف اور وہ لہنگا جو مٹھیوں میں جکڑ کر لکڑی کے اس خستہ پل کی طرف بھاگی تھی۔ پل چرچراتے ہوئے لرز رہا تھا جیسے اس کا دل خوف سے لرز رہا تھا۔ آریان وہ چیختے ہوئے رسیوں کے پل سے نیچے دیکھنے لگی۔ وہ دریا کے کنارے بڑے سے پتھر پر بیٹھا نظر آیا تھا۔ وہ بلو جینس پر سیاہ سینڈو پہنے ہوئے تھا۔ وہ فشنگ روڈ دریا میں ڈالے ہوئے تھا۔ آریان وہ اسے پکارتے ہوئے ہنسیانی چیخے تھی، اس تک اس کی آواز نہ پہنچ پا رہی تھی۔ بہتے دریا کا شور ہی بہت زیادہ تھا، وہ کافی اونچائی پر تھی۔ دریا کی گرج میں اس کی آواز اب دب رہی تھی۔ آریان زرمش پل کی رسیوں کو جکڑے چیختے ہوئے اسے ہنسیانی پکار رہی تھی۔ وہ اس کی طرف پشت کیے فش کیچنگ میں مصروف تھا۔ وہ کافی دیر تک حلق کے بل چیختے ہوئے اسے پکارتی رہی تھی۔ اس کی آواز بیٹھنے لگی تھی، چیخیں اس کے حلق میں دب رہی تھی۔ زرمش کا پورا وجود بری طرح کانپ رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر آریان کا اندازہ کو دیکھا۔ اس نے اسے آخری بار سے اتنی شدت سے پکارا تھا کہ اس کے گلے میں خراشیں پڑ گئی تھیں۔ اسے کھانسی کا غوطہ لگا تھا، لکڑی کا پل زور زور سے ہلنے لگا تھا۔ وہ کھانستے ہوئے بہتے آنسو سے بلٹس بیس کو دھندلاتی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ دوسرے لمحے وہ اپنا لہنگا مٹھیوں میں جکڑتے بھاگتے ہوئے کاٹیج کی طرف بڑھی۔ پل بری طرح سے پھر سے چرچرایا تھا۔ سرمشی ہیزل گرے آنکھوں سے آنسو شدت سے بہہ رہے تھے، جسم ہچکولوں کی زد میں تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے کاٹیج میں داخل ہو گئی۔ پانی کے سطح پر کچھ تیز جنبش ہوئی۔ فشنگ لائن کے دوسری طرف ایک بڑی مچھلی پھڑپڑائی۔ وہ آریان کے ہونٹوں سے کہکا پھوٹ پڑا تھا، وہ اونچا فاتحانہ وحشی۔ وہ بے چین قدموں کے ساتھ کاٹیج کی طرف لپکی۔ لاؤنج میں رکھے دروازوں والے لمبے میز، اس ڈرار کنسول ٹیبل تک پہنچی
دل کی دھڑکنیں جیسے پسلیوں سے باہر نکلنے کو بےتاب تھی. کانپتے ہاتھوں سے اس نے ایک ایک دروازہ کھولنا شروع کر دیا. سانسوں کی رفتار، ذہن کی بوکھلاہٹ، وہ آنکھوں کی بے قراری ایک دوسرے کے مقابل پر تھی. آخری دروازہ کھلتے ہی ایک چمک سے اس کی آنکھوں میں دوڑ گئی. چابی! جیسے کسی ہفت اقلیم کی دولت ہو وہ چابی. اس نے مضبوطی سے مٹھی میں جکڑ لی. لہنگے کو مٹھیوں میں بھینچے بھاگتی ہوئی کاٹیج کے دروازے سے باہر نکلی. خستہ حال لکڑی کا پل اس کے قدموں کے نیچے چرچرا رہا تھا، مگر اس کے لیے یہ آوازیں پس منظر سے دھن میں گم ہو چکی تھی. اس کی نگاہیں صرف بچ جانے پر مرکوز تھیں. وہ چابی کو کسی قیمتی متاع کی نظر طرح مٹھی میں دبوچے ہوئے تھی. وہ جھولتے پل پر یکدم رکی تھی. اس نے بری طرح کانپتے ہوئے رسیوں کو جکڑے نیچے دیکھا. وہ ابھی بھی پتھر پر بیٹھا تھا. وہ نیچے کیسے کن راستوں سے پہنچا وہ نہیں جانتی تھی، مگر وہ اتنا جانتی تھی وہ اب جلدی سے اوپر نہیں آ سکے گا. آریان! اس نے کانپتے لہجے میں ایک بار پھر سے اسے پکارا تھا. اب کی بار وہ چیخ نہ سکی تھی. دریا کا شور واقعی میں بے حد زیادہ تھا. اس تک آواز پہنچ ہی نہ سکی تھی. وہ ہنسی بے اختیار تلخی سے کسی نے بند زخم پر نمک کی ڈلی رکھتی ہو. اگلے لمحے وہ پل عبور کرنے لگی. پل جو جھولتا تھا، چیختا تھا، لیکن وہ سب کچھ بھلا کر صرف ایک چیز تھامے بھاگ رہی تھی، وہ چابی، جو اس کے لیے آریان خانزادہ جیسے خون نشان درندے سے نجات کا راستہ تھی. زرمش بھاگتے ہوئے گاڑی تک آئی. وہ روتے ہوئے گاڑی کو دیکھتے جا رہی تھی. زرمش تیزی سے اس گاڑی کی طرف بڑھی. زرمش نے دھڑکتے دل کے ساتھ برف میں دھنسی گاڑی کا دروازہ کھولا. لرزتے ہوئے اس نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے چابی گھمائی. انجن سٹارٹ ہوا، مگر اگلے ہی لمحے وہ گرگر کرتے رک چکا تھا. زرمش نے سانسیں بھی جیسے رک گئی تھی. اس نے کانپتے ہاتھوں سے انگیشن میں چابی پھر سے گھمائی. انجن سٹارٹ ہوا تھا. زرمش کو لگا جیسے زندگی نے ہلکی سی سانس لی ہو اور اس کا دل جیسے مٹھی میں آ گیا ہو. اس نے ہچکولے کھاتے بدن کے ساتھ اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھا. برف نے سڑک کو ڈھانپ رکھا تھا. ہر طرف برف برف تھی. کہیں بھی کوئی راستہ نہ دکھائی دے رہا تھا، لیکن وہ رکنے والوں میں سے نہ تھی. اسے اس بلڈ پیس کی پناہوں سے دور اپنے لالا کے پاس جانا ہی تھا. وہ گاڑی کو دھیرے دھیرے آگے بڑھانے لگی. گاڑی پہ چلتی ہوئے سڑک پر آگے بڑھ رہی تھی. ارد گرد برف کے سفید دریا اور سامنے سنوبر کے لمبے درختوں کے درمیان چھپی ہوئی یہ وادی جو برف سے ڈھل کے پہاڑوں میں گری تھی. اب یہاں مکمل شام تھی. اسے کس راستے پر جانا تھا اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. شام ہوتے ہی روز کی برف باری شروع ہو چکی تھی. اس وقت گاڑی یک برفیلی تھی. گاڑی کے شیشوں پر نمی اتر آئی تھی. اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. وہ جھک کر گاڑی کا ہیٹر آن کرنے لگی تو یکدم برفیلے جھونکوں کا ریلا اندر بھر گیا. وہ سرد ہونے کے ساتھ اس کی سانس چھین لی. وہ غلطی سے اے سی چلا بیٹھی تھی. جلدی سے بٹن دبائے، شیشے کھولے. گاڑی کے شیشوں پر مکمل دھند اتر آئی تھی. نہ سڑک، نہ روشنی، نہ یقین. اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. وہ کیا کرے؟ وہ روتی جا رہی تھی اور گاڑی چلانے کی کوشش کر رہی تھی. جسم سردی اور خوف سے بری طرح کانپ رہا تھا. وہ بلچس پیس اس کے لیے بے حد نرم ہو چکا تھا، مگر اس کے گالوں پر وہ لمس اب بھی زندہ تھا، وہی جس میں کبھی بے رحمی چھپی تھی. اب وہ نرمی کی وحشت جو پہلے وحشی تھا اب عاشق ہو چکا تھا. جن گالوں پر بے رحمی سے تھپڑ مارے تھے اب وہ ان گالوں کو گھنٹوں نرمی سے چومتا تھا. جن گالوں کو چبانے کی بات کرتا تھا اب غلطی سے بھی ان گالوں کو انگلی سے بھی سختی سے ٹچ نہیں کرتا تھا. وہ یاد کرنے لگی جب اس نے اسے پہلی بار چھوا تھا. پہلی بار اپنا حق لیتے ہوئے اس نے بے رحمی سے اپنا بے رحم لمس اس کے وجود میں اتارا تھا، جیسے کوئی پگھلا سیسا، جیسے کسی آلے سے کس کا وجود دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا ہو، جیسے کسی نوکیلے آلے سے روح چیر دی ہو. اس کی پہلی رات کی قربت یاد کرتے روتے جا رہی تھی. زرمش کی آنکھیں بس بہتی جا رہی تھیں. وہ اب نرمی سے اس کے قریب آتا جا رہا تھا. اس کا نرم لمس بھی اس کے لیے لوہے کی مانند تھا. وہ اس کی باڈی، اس کے پھولتے مسلز، اس کی گردن اور ہاتھ پر ابھرتی نیلی رگیں یاد کرتے خوف سے رو دی تھی. وہ اس کی سبز آنکھیں یاد کرتے خوفزدہ ہوئی تھی. وہ جب غصے میں ہوتا تھا یا کچھ ضبط کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا تھا اس کی آنکھیں سرخ کم ہوتی تھی، بلکہ آنکھوں کے اندر جیسے نیلی رگیں ابھرنے لگتی تھی. اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں دبوچتا نہیں تھا بلکہ کھولتا بند کرتا رہتا تھا. جب وہ کسی بات کو سوچتے بے حد غصے میں ہو وہ یہ عمل بار بار دہراتا تھا. زرمش اس کا ایک ایک ایکٹ یاد کرتے روتے جا رہی تھی. وہ سردی سے کپکپاتے ہچکولے لیتے بدن کے ساتھ گاڑی آگے بڑھاتے جا رہی تھی. وہ اس کی بے درد غربت سہ نہیں سکتی تھی. وہ اس بلچس پیس کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی. وہ اس کے وحشی تھپڑ اس کے کہہ کے نہیں بھلا سکتی تھی. ان پہاڑوں کے ساتھ ساتھ اس وحشی درندے کے ساتھ رہتے ہوئے اس کی تو سانسیں بند ہو جاتی تھی. یہ سب کتنا خوفناک تھا، کوئی اس کے دل سے پوچھتا. یہ خاموش برف سے ڈھکی وادی، وہ بلچس پیس کی باہیں، تو یہ سانسیں بند کرنے والے لمحے تھے. وہ روتے ہوئے گاڑی چلا رہی تھی. اچانک برفانی دھند کے بیچ ایک سایہ ابھرا. گاڑی کی ہیڈ لائٹس نے جیسے کسی مجسمے پر روشنی ڈالی ہو. آریان! زرمش کی آنکھیں خوف سے مجسم ہو گئی تھی. وہ سڑک کے بیچوں بیچ کھڑا تھا. بلو جینس پر سیاہ سینڈو پہنے ہوئے، وہ شانوں پر برف تھی. سب آنکھوں میں قیامت، وہ لبوں پر خون آلود خاموشی. اس نے ایک ہاتھ سے لالٹین میں سے زرد رنگ کی روشنی جل رہی تھی.
जरमिश के असाब शल हो गए थे। वो उसके कदम ब्रेक पर चले तो चले तो हाथ कपकपाने लगे। मुकाबले की सब आंखें सुर्ख नहीं थी, इनमें से नीली वेन्स उभर रही थी। जरमिश दिल से इसे पथराई आंखों से देख रही थी। इसने हमेशा इस लुत्फ पीस को इसी लिबास से ज्यादातर तो देखा था, ब्लू जीन्स पर स्याह सैंडो। जरमिश ने चीखते हुए गियर को अपनी कपकपाती मुट्ठी में जकड़ा। वो आर्यन पर गाड़ी दौड़ा देना चाहती थी। आर्यन खानजादा की सब आंखें इसके हाथ में जकड़े गियर पर पड़ रही थी। चला दो ये गाड़ी मिसेस खान, मार दो मुझे मिसेस खान, एक यही तरीका है मुझसे छुटकारा हासिल करने का। मैं उसकी तरफ देखते चिल्लाया। जरमिश सर नफी में हिलाते शिद्दत से रो दी थी। मेरे हाथ की लकीरों में लिखा है मेरी मौत किसी अपने के हाथों होगी। इसका लहजा मध्यम हुआ लेकिन जहर की तरह दिल में उतरता गया। मुझे इन लकीरों पर कभी यकीन ना आया था, मगर तुम्हें देखकर यकीन आ गया। तुम ही हो मेरी मौत मिसेस खान। वो कुछ कदम आगे बढ़ा, गाड़ी के बोनट पर दोनों हाथ रख दिए और इसकी हेजल ग्रे आंखों में झांकने लगा। इनकी इन आंखों में इसे हमेशा अपनी मौत या वो दर्द नजर आता था जो वो इसे कभी तो देगी, इसे यकीन था। आर्यन खानजादा की आवाज में अब इल्तिजा नहीं थी, सिर्फ एक थकन थी जिसे सिर्फ मौत ही सुला सकती थी। तुम्हारे इन बिल्ली आंखों में मुझे अपनी आखिरी सांस दिखाई देती है। मैंने हाथ में इसने हाथ में थामी लालटेन आहिस्ता से गाड़ी के बोनट पर रखी। लालटेन से निकलती जर्द रोशनी हेडलाइट्स की सफेद रोशनी में घुलने लगी, जैसे जिंदगी और मौत एक दूसरे के में तहलील हो रहे हो। किल मी मिसेस खान, मे बी आई वॉज born to die in those wild cat's eyes I could not stop loving। वो जरमिश की आंखों में देखते मध्यम सा मुस्कुराते हुए पीछे की तरफ कदम बढ़ाने लगा और रोकते हुए अपनी बाहें फैलाए इसे देखने लगा। जरमिश बेराबत सांसों हिचकोले लेते बदन के साथ इसे भीगी आंखों से देख रही थी। जरमिश के असाब मुजम्मद हो गए थे। इसका पैर ब्रेक पर पड़ने लगा, हाथ गियर पर कपकपाने लगी। गाड़ी में हलचल हुई थी। वो गाड़ी को पीछे मोड़ना चाहती थी मगर इसका खौफ इस पर हावी होने लगा था। वो खौफ था, ब्लथस बीस का खौफ। गाड़ी फिसलती हुई आर्यन की तरफ बढ़ी थी। वो चीखी आर्यन, मगर बहुत देर हो चुकी थी। गाड़ी की बॉडी आर्यन से टकराई। वो तकरीबन बर्फ के टीले से फिसलकर नीचे जा गिरा। जरमिश ने सदमे से गाड़ी रोक दी। वो थर थर कांपते विंडस्क्रीन से बाहर देख रही थी। बर्फ पर जर्द रोशनी बखेरते लालटेन पड़ी थी। वो नहीं था। ब्लड ट्रेस्पीस की चीख तक सुनाई नहीं दी थी। वो तेजी से दरवाजा खोलकर बर्फ में नंगे पांव दौड़ती हुई नीचे की तरफ भागी। आंखों से आंसू, हाथों में लरसती लालटेन। आर्यन आर्यन वो तड़पती रोती हुई घुटनों के बल बर्फ में गिर पड़ी थी। आर्यन वो उठकर बैठते अपने बाल मुट्ठियों में जकड़ते चीखी थी। लालटेन फिसलती दूर जा गिरी थी। वो वहशी दरिंदा कहीं नहीं था, इससे नीचे गहरी खाई थी। क्या वो गहरी खाई में गिरते मर चुका है? वो झटके से आते जिस्म के साथ आहिस्तगी से उठी। वो लालटेन की तरफ बढ़ते इसे कपकपाते हाथ में पकड़े रेड लहंगे व लरसते बदन के साथ आर्यन खानदादा की तलाश में इस बर्फ के टीले से नीचे की तरफ उतरने लगी थी। आर्यन वो हजियानी चिल्लाते हुए से पुकार रही थी। वो रोते हुए धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। एकदम लहंगा इसके नीचे आया। वो मुंह के बल गिरती इस पर बर्फ के टीले से रोल होते नीचे की तरफ लढ़कते चली गई थी, जिसकी चीखें इस बर्फ के तूफान में दब रही थी। और वो रोल होते एक मैदानी जगह पर आन गिरी थी जहां बर्फ ही बर्फ थी। आर्यन वो चीखी थी। वो इसे बेसुध पड़ा नजर आ गया था। वो आर्यन खानजादा को देखते इसकी तरफ बढ़ी। वो बर्फ में साकत पड़ा था, चेहरा सफेद बर्फ पर था, आंखें बंद, सांसें खामोश। जरमिश इसके करीब घुटनों के बल बैठी। जरमिश ने कांपते हुए इसके सीने पर झुकते इसकी धड़कनें चेक करने की लगी। इसकी धड़कनें खामोश थी। आर्यन जरमिश ने इसे झंझोड़ा। आर्यन वो इसे सैंडो से मुट्ठियों में जकड़े चीखती जा रही थी। तो तुम मर गए हो? वो कपकपाते लबों से बोलते बेयकीन थी, मगर इसकी सांसें नहीं चल रही थी। जरमिश ने रोते हुए इसकी सांसें चेक की। वो बर्फ की मानन सफेद पड़ा था। लालटेन की जर्द रोशनी में इसके चेहरे पर पड़ी थी जहां मुर्दे जैसी सफेदी थी। मेरे हाथ की लकीरों में लिखा है मेरी मौत किसी अपने के हाथों होंगी। मुझे इन लकीरों पर भी यकीन ना आया था, मगर तुम्हें देखकर यकीन आ गया। तुम ही हो मेरी मौत हो मिसेस खान। आर्यन खानदादा के लफ्ज याद करते फुट फुट कर रोती थी। मैंने तुम्हें नहीं मारा, मैं तुम्हें नहीं मारना चाहती थी, मेरा यकीन करो। वैसे सैंडो से जकड़े हिचकियों से रोते हुए कह रही थी। मेरा यकीन करो आर्यन, मैं तुम्हें नहीं मारना चाहती थी। वो बेराबत सांसों से टूटते लफ्जों से बोल रही थी। एकदम इसकी सांसें खौफ से अटकी थी। इसे पीछे से धीमी मगर खराश भरी गर्ज सुनाई दी थी। एक भेड़िया बर्फानी भूखा और इन दोनों की मौजूदगी से बिखरा हुआ। जरमिश पीछे हटी, आंखें खौफ से फैल गई। इससे पहले भेड़िया जरमिश पर हमला करता, आर्यन खानजादे से लम्हे जंप करते जरमिश के ऊपर आते। इसे अपने चौड़े वजूद के नीचे ढांप गया था। अपने एक मजबूत हाथ से वो इस बर्फानी भेड़िए की गर्दन को जकड़ गया था। जरमिश अपनी खौफजदा हिरनी की आंखें फैलाए से एक तक देख रही थी। वो इसके ऊपर था। वो सांस भी ले रहा था। इसकी धड़कनें भी चल रही थी। इसके मजबूत रगों से उभरे हाथ भी वो बर्फानी छोटा सा भेड़िया हो रहा था जिसकी गर्दन वो बुरी तरह दबोचे हुए था। आर्यन खानजादा की मुस्कुराती निगाहें जरमिश की आंखों में गड़ी थी। वो अपनी हेजल ग्रे आंखों
کو खौफ से मजीद फैला गई थी। तुम मुझे खोने से डरती हो मिसेस खान, वो यकीनी से बोलते अपनी चमकती सब आंखें इसकी खिलखिली आंखों में गाड़े हुए था। जरमिश ने अपनी रुकती सांसें बहाल करते कि नखियों से आर्यन खानजादा के हाथ में बर्फानी भेड़िया देखा था, जो खुद को बचाने के लिए घुर्राते हुए आर्यन को काटने की मुसलसल कोशिश कर रहा था, मगर आर्यन खानजादा की गिरफ्त में गर्दन होने की वजह से वो कुछ ना कर पा रहा था। जरमिश देखते थर थर कांप रही थी। बताओ मिसेस खान, तुम मुझे खोने से डरती हो? वो दीवानों की तरह से देखते इस्तफसार कर रहा था। जरमिश ने एक नजर भेड़ियों को देखा और दूसरी नजर ब्लैक पीस के चौड़े सीने और फूलते मसल्स पर डाली। वो इसे लम्हे अपनी पलकें चपकते इस बात में सही ला गए थे, तुम मेरे लिए रो रही थी मिसेस खान। वो इसके लिए इसके करीब होते एक और सवाल कर गया। वो बर्फ पर लेटी थी, आर्यान इस पर घटा बनकर छाया था। ब्लैक पीस के लब इसके कपकपाते लबों से टकरा रहे थे। जरमिश ने बमुश्किल सांस लेते कि नखियों से इसे बर्फानी भेड़ियों को देखा। दूसरे लम्हे वो अपनी गर्दन इस बात में हिला गई थी। तो मुझे मारना नहीं चाहती थी? वो जेर लब बोलते मध्यम सा हंसा था। तो मुझे कभी नहीं मारोगी मिसेस खान, तुमने मौत नहीं, तुम मुझे मौत नहीं दोगी मिसेस खान? बस के लबों पर जुबान फिरते धीमी सरगोशी करते पूछ रहा था। जरमिश ने किन अखियों से उस बर्फानी भेड़ियों को देखा जिसकी गुर्राहट बढ़ती जा रही थी। वो बिलक बिलक कर रो दी थी। हाँ, मैं तुम्हें कभी मौत नहीं दूंगी, वो बमुश्किल बोली थी। वो ये सुनता इसी लम्हे इसके होठों को अपने होठों में दबा गया था। वैसे इस बर्फ में शिद्दत से किस कर रहा था। जरमिश इसकी किस में इसका साथ देते। वो एक इन अखियों से भेड़ियों को देख रही थी। वो अपना हाथ हवा में लहराते इस बर्फानी भेड़ियों को अपनी सख्त गिरफ्त में दबोचे हुए था। जरमिश के खौफ और आर्यन की शिद्दत से सांसें बंद हुई थी। वो जरमिश की बंद होती सांसों को महसूस करते, इसके होठों को आजाद करते। इसके चेहरे पर झुक चुका था वो अपने होठ से, अब इसके चेहरे पर गिरी बर्फ चुन रहा था। जरमिश सांसें रोके इस भेड़िए को देखती जा रही थी। वो इसके चेहरे से बर्फ चुनते रोल होते इसे अपने ऊपर कर गया था। जरमिश चीखते हुए इसके सीने में समाते इसकी गर्दन में मुंह छुपा गई थी। आर्यन खानदादा कहकर लगाते हुए भेड़िए की गर्दन को बेरहमी से दबोच गया था। जरमिश इसके सीने पर धरी लरसने लगी थी। भेड़िए की गुर्राहट और आर्यन के कहकों से इसके हवास लब हो रहे थे। वो भेड़िए के सांस बंद करते इसे दूर उछाल चुका था। जरमिश ने कांपते हुए इसकी गर्दन से चेहरा निकालते लालटेन की जर्द रोशनी में थोड़ा दूर पड़े भेड़िए को देखा, जो साकत पड़ा था वैसे ही जैसे कुछ देर पहले ये ब्लैक पीस तो पड़ा था। जरमिश फुट फुट कर रोते आर्यन खानजादा के साथ लिपट गई। जरमिश का हवासों से खाली चेहरा आर्यन की गर्दन से लगा था। आंसू इसके गालों पर बहते आर्यन की गर्दन में जज्ब हो रहे थे। बोलो मिसेस खान। आर्यन ने इसकी नाजुक कमर पर मजबूत बाहें सख्त की, जैसे वो फिर कभी इसे खोने का खतरा मोल न लेगा क्या? जरमिश ने हिचकियों में भीगी आवाज से सवाल किया। आंखें बंद की, इसकी गर्दन में चेहरा दबाए। I'll stay in your arms my last breath. वो आहिस्ता से झुका इसके कान में सरगोशी की, इसकी गर्दन चूमी। I'll stay in your arms my last breath. जरमिश कपकपाते लबों से इसकी गर्दन में चेहरा छुपाते बिलक बिलक के रो दी थी। गुड गर्ल। आर्यन के लबों पर फातिहाना मुस्कुराहट उभरी थी। You'll finally sound like mine, only mine. वो एक लम्हे को रुका, फिर नरमी से झुककर जरमिश के बाजों में उठा लिया, जैसे वो कोई कीमती मता हो, मुकद्दस चीज हो जिसे जमीन से छूना भी जुर्म हो। बस अपनी गोद में उठाते लालटेन की तरफ बढ़ते झुकते हुए लालटेन भी थाम गया था। वो जरमिश को अपनी गोद में उठाए इसी टीले से ऊपर चढ़ने लगा था, जहां से वो दोनों लड़कते नीचे आए थे। जरमिश इसकी गोद में मुसलसल लरस रही थी। वो खौफ और सर्दी से बुरी तरह कपकपा रही थी। वो इसके सैंडो को मुट्ठियों में जकड़े से खौफजदा निगाहों से देख रही थी। वो संजीदगी से सामने की तरफ देखते ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। तो तुम जिंदा कैसे हो? जरमिश ने दिल में मचलता सवाल टूटे लफ्जों से बमुश्किल पूछा। वो इसके सवाल पर बुलंद बांग कहकर लगाता था, तुम मासूम हो मिसेस खान। वो गहरा मुस्कुराए। जरमिश मरता हैरत से इसे देख रही थी। वो जिंदा कैसे हुआ? वो हैरान थी, इसे खुद इसकी सांसें चक्की थी। वो अपनी आंखें फैलाए से देख रही थी। वो खामोशी से ऊपर की जानिब बढ़ रहा था। वो ऊपर पहुंच आया था। गाड़ी की हेडलाइट चल रही थी। बर्फबारी अभी भी हो रही थी, क्योंकि मैं मरा नहीं था मिसेस खान। वो झुकते हुए इसके कान में मध्यम सरगोशी करते इसकी हैरत को दूर करने की कोशिश करने लगा। वो तब से इसे खोजती खौफजदा निगाहों से देख रही थी। जरमिश ने मजीद हैरत से आंखें फैलाई से देखा। भला इतनी देर कौन सांसें रोक सकता है? मैं मोस्ट डेंजरस अंडर कवर एजेंट हूँ। सांसें रोककर दुश्मन के बेवकूफ कितनी बार बनाया है, और अब इसकी आंखों में देखते बोल रहा था, मगर इस बार दुश्मन को नहीं, अपनी जिंदगी को बेवकूफ बनाया, जो भागकर मेरी जान निकाल कर ले गई थी। उसकी आंखों में देखते मुस्कुराते हुए आंख विंग करते गाड़ी की तरफ बढ़ गया था। इसे गाड़ी में बिठाए वो ड्राइविंग सीट पर बिठाते गाड़ी इसी कॉटेज की तरफ डाल गया था, जहां से जरमिश भागी थी। गाड़ी इसी पुल के करीब आकर रुकी तो जरमिश की सांसें जैसे थमी थी। वो बेहाल सी हुई थी, सीट से टेक लगा गई। वो बेहाल सी होती सीट से टेक लगा गई थी। सर्दी ये गीला लहंगा इसकी जान ले रहा था। इसके गुलाबी होंठ नीले पड़ रहे थे। आर्यन खानजादा इसकी हालत देखते परेशान हुआ था। इसने गाड़ी का हीटर फुल तेज कर रखा था, मगर जरमिश की हालत बिगड़ती जा रही थी। वो गाड़ी से निकलते इसकी तरफ बढ़ते झुकते हुए इसे गोद में उठाए नरमी से बाहर निकाल गया था।
وہ تیز تیز قدموں سے پل پر چڑھا. پل بری طرح سے چرچرایا تھا. زرمش خوف سے آریان کے ساتھ چپکی تھی. وہ اس کے بال چومتے تیز تیز قدموں سے وہ پل پار کر گیا تھا. وہ کاٹیج میں داخل ہوتے اس کا بھاری دروازہ بند کرتے اس کا کواڑ بھی بند کر گیا تھا. آریان نے زرمش کو لیے کمرے میں داخل ہوتے اس کی سردی سے ٹھٹرے وجود کو بیڈ کے درمیان نرمی سے لٹایا. خود آتش دان کی طرف بڑھتے پنجوں کے بل بیٹھتے ہوئے آتش دان جلانے لگا. آتش دان جلانے کے بعد آریان خانزادہ نے کمرے کا دروازہ بند کیا. کمرہ تیزی سے گرم ہونے لگا تھا. وہ زرمش کی طرف بڑھا جو سر دائیں بائیں پٹکتے ہوئے سردی سے جیسے مر رہی تھی. وہ ایک دم ہوش و خرچ سے بیگانہ ہوئی تھی. مسز خان. آریان خانزادہ نے اس کے قریب بیٹھتے اس کے گال تھپتھپائے. وہ نیم آنکھیں کھولتے پھر سے بند کر گئی تھی. اس کا چہرہ سردی کی وجہ سے نیلا پڑ رہا تھا. زرمش کے ریشمی بال برف کی نمی سے اس کا گلابی عارض اور نازک گردن سے لپٹے ہوئے تھے جیسے شبنم کی نرم چادر ہو جو کسی پھول کی پنکھڑیوں پر ٹھہر گئی ہو. آریان کی انگلیاں آہستگی سے اس کے لٹوں میں اتریں جنہیں وہ بے حد نرمی سے اس کے کان کے پیچھے سرکا گیا. وہ سنہری روپ جیسے بہار کی پہلی دھوپ برف سے ڈھکے درختوں پر اترتی ہو جیسے چاند کی پہلی کرن کسی ندی کے شفاف پانی میں ٹھہر جائے. وہ اتنی ہی خوبصورت تھی کہ یہ نازک وجود اب صرف اس کا تھا. اس کا مخملی روپ آریان خانزادہ کا دل زور سے دھڑکا گیا تھا. وہ بے اختیار اس کے قریب ہوا. اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ جماتی اس کے خوبصورت نقوش کو گہرائی سے دیکھے گیا. وہ اس کے لیے رو رہی تھی. یہ احساس اتنا فرحت بخش تھا. اسے کھونے سے ڈرتی ہے. بہت سے جذبات جیسے انگڑائی لے کر بیدار ہوئے تھے. اس کے ایک ایک نقش پر اس کے لب اپنا حق جتانے کے لیے بےتاب ہوئے تھے. وہ اپنے جذبوں کے زیر اثر خود کو ڈپٹتے سے تھوڑا دور ہوا. اس کے خوبصورت نقوش سے وہ سرعت سے نظریں چرا گیا تھا. اس کے خوبصورت ملکوتی نقوش سے بری طرح اپنی طرف کھینچنے لگے تھے. اور اس کے قریب ہوتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اس کے بلاؤز کی جتانے کے لیے بےتاب ہوئے تھے. وہ اپنے جذبوں کے زیر اثر خود کو ڈپٹتے اس سے تھوڑا دور ہوا تھا. اس کے خوبصورت نقوش سے وہ سرعت سے نظریں چرا گیا. اس کے خوبصورت ملکوتی نقوش اسے بری طرح سے اپنی طرف کھینچنے لگے تھے. وہ اس کے قریب ہوتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اس کے بلاؤز کی وہ بہت دلکش بدن کے مالک تھے. سنگ مرمر سا قیامت سا بدن جس کی ہر گہرائی کو وہ اس کاٹیج میں اچھی طرح ماپ چکا تھا. اس کے ہر حصے پر وہ اپنے لمس کی ان راتوں میں گہری چھاپ چھوڑ چکا تھا. مسز خان. آریان خانزادہ نے جھکتے ہوئے اس کے قریب ہوا. زرمش کے ہونٹ ابھی بھی نیلے پڑے تھے. آریان خانزادہ اس کی گردن پر ہاتھ رکھا. وہ برف سے سیل کی مانند ٹھنڈی تھی. مسز خان. آریان خانزادہ بے حد پریشان ہوا تھا. وہ ابھی اس جگہ سے جانا نہیں چاہتا تھا. وہ نہیں چاہتا تھا حیدر خان یا پھر شازمہ خان زرمش کو اس سے دور کرنے کی کوشش کریں. یکدم وہ پرسکون ہوا تھا. زرمش کی بے قراری یاد آئی تھی. اس کا اس برف کے ٹیلے سے روتے ہوئے اترنا یاد آیا تھا. اب تو کوئی بھی اس ملک کی مسز خان کو اس سے چھین نہیں سکتا تھا. وہ اب خود ہی اس سے دور نہیں جائے گی. اسے قریب ہوتے اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے سوچنے لگا تھا. مسز خان, تم مجھے اب چھوڑ کر نہیں جاؤ گی. تم پر میری محبت کی آنچ آخر کار پہنچ گئی. تم نے مجھے آخر کار معاف کر دیا. وہ دھیرے سے بولتے اس کے کان کی لو کو شدت سے چوم گیا تھا. اب وہ مزید پریشان ہوا تھا اور بے حد ٹھنڈی تھی. کمرہ گرم ہو چکا تھا مگر وہ ابھی بھی برف بنی تھی. آریان خانزادہ اپنی سینڈو اتارتے اس کے اوپر حاوی ہوا تھا. زرمش کا لہنگا بھی بھیگا ہوا تھا. وہ اچھی طرح گرم کمبل اس پر خود پر کر گیا تھا. آریان خانزادہ نے نرمی سے اس کا لہنگا ریموو کیا تھا. زرمش کا سنگ مرمر سا تراشا بدن اس کے بے لگام جذباتوں میں آگ لگا گیا تھا. آریان کی انگلی کافی سختی سے اس کے بدن کے نازک حصے کو چھو گئی تھی. وہ بے ہوشی میں ہلکا سا کسمسائی اس کے بدن کے ناز کی. آریان خانزادہ کے کھردرے ہاتھوں کا لمس برداشت نہیں کر پائی تھی. اس نے نیم بھی ہوشی میں سسکاری بھری. آریان کے لب مدھم سی مسکراہٹ میں ڈھلے تھے. وہ اس کا نرم لمس برداشت نہ کر پاتی تھی. وہ اس کی نازکی سے اچھی طرح واقف تھا. وہ کس طرح سے اس کاٹیج میں گزری پہلی رات میں اس کی باہوں میں تڑپتے روتے ہوئے اس کی باہوں میں سماتے ہوئے ہوش و خرچ سے بیگانہ ہو چکی تھی. مسز خان, میری جان, ہوش میں آؤ. آریان خانزادہ کی آواز میں سراب چھپا نہ رہ سکا تھا. زرمش کا بدن یخ ہو چکا تھا جیسے زندگی سے آہستہ آہستہ روٹ گئی ہو. اس کے لب نیلے تھے. آریان نے دھڑکتے دل کے ساتھ اسے اپنے سینے سے کھینچ لیا کمبل کے اندر سمیٹ کر جیسے وہ خود کو اس میں لپیٹنا چاہتا ہو. اس کی انگلیاں زرمش کی کمر پر دھیرے دھیرے پھسلتی جا رہی تھی. اپنے لمس سے اسے مجمد بدن میں سانسیں واپس لانے کی تگ و دو میں تھا. وہ اس کی ہتھیلیاں نرمی سے رگڑتا ہوا ہونٹوں سے چھوتا, کبھی پیشانی پر بوسہ دیتا, مگر زرمش کا بدن گرم ہی نہ ہو پا رہا تھا. آریان خانزادہ گہرا سانس لیتے پھر سے اسے اپنے نیچے کر گیا تھا. سوری مسز خان, یہ کرنا پڑے گا. تم ہوش میں میری غربت برداشت کرتی ہو. آج بھی ہوشی میں مجھے خود کو دے دو. مجھے اپنے لمس کی گرمائش بخشنے دو تاکہ تمہاری سانسیں واپس آئیں, تاکہ تم مجھے پھر سے
زادو پھر سے مجھے سزا دو، مجھے پھر سے بھاگو مجھ سے مگر زندہ رہو۔ آریان خانزادہ نے بہت نرمی سے اس کے عارض پر اپنے لب رکھے تھے۔ اس کے لبوں نے اسے چھوا تو ایک برقی روح سے اسے اپنے اندر دوڑتی محسوس ہوئی تھی۔ اس کے لب اس کے شفاف عارض پر پھسلتے جا رہے تھے۔ اس کے لب رکے نہیں تھے، وہ بہت نرمی سے اپنے لبوں سے اس کے نقوش کو چھوتا گیا تھا۔ اس کے لب دیوانوں کی طرح اس کے ایک ایک نقش پر مہور رقص تھے۔ اس کے لب اس کے چہرے سے ہوتے اس کی گردن اور نیچے کی طرف پرواز کرنے لگے۔ اس کے لبوں کی سختی اس کی دھڑکنوں پر بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ مکمل طور پر اس کی ذات میں گم تھا، بلکہ وہ مدہوش ہو چکا تھا۔ آنکھوں کی خماری بڑھتی جا رہی تھی، وہ مزید بہکتا جا رہا تھا۔ آریان نے چہرہ اٹھاتے ہوئے زرمش کو دیکھا جو ابھی بھی ہوش و خرچ سے بیگانہ تھی۔ آریان خانزادہ کو تو اس کا ٹھنڈا جسم بھی چنگاریوں کے مانند اب دہکتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ہوش و خرچ سے بیگانہ تھی مگر اس کے ہوش ٹھکانے لگا گئی تھی۔ آریان خانزادہ کا دل پسلیوں سے سر ٹکراتے اسے بے قرار کر گیا تھا۔ اس کی آنکھیں خمار آلود ہوئیں۔ اس کی باہوں میں موجود پھولوں سے بھی نازک ہوش ربا مہکتا وجود کی کشش اسے بری طرح اپنی طرف کھینچ چکی تھی۔ وہ اس پر جھکے اس کے نیلے لبوں کو اپنے علامے لبوں میں لیا۔ وہ بہت شدت سے دیوانگی سے اس کے لبوں کو چومنے لگا۔ آریان خانزادہ کا جنون زرمش کی گلابی لبوں پر بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ دیوانوں کی طرح انہیں اپنے لبوں میں دبائے اس کی خوشبو اور سانسوں سے اپنی سانسوں کو مہکا رہا تھا۔ وہ اتنی شدت سے اپنی شدت کے ساتھ نازک لبوں پر اتار رہا تھا کہ زرمش کے بے جان وجود میں ہلکی سی سسکی بھرنی شروع ہو گئی تھی۔ آریان اس کی سسکاریاں سنتا مزید اپنی شدت اپنا جنون اس کے سانسوں میں انڈیلنے لگا۔ وہ کافی دیر تک اپنی پیاس بجھاتا رہا تھا۔ سرمش کی سانسیں مدم ہوتا محسوس کرتے آریان اس کے لبوں کو آزاد کرتے اس کی گردن پر جھکا۔ وہاں اپنی جنون خیزیاں رقم کرتے وہ اس کی دھڑکنوں پر جھکا، اپنی انگلیاں اس کی اسٹرپ میں پھنساتے وہ اپنا ہاتھ اس کی کمر پر لے گیا۔ اپنے اور اس کے درمیان آخری پردے کو بھی ہٹا گیا تھا۔ اس کے لب دیوانہ وار اس کے بدن کے ہر حصے کو چھو رہے تھے۔ وہ دیوانگی کے عالم میں اس کی ذات میں گم اس کے بدن کے ہر حصے کو چھوتا، اس پر ہر جگہ اپنی دیوانگی کا ثبوت چھوڑ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کافی سختی سے اس کے بدن کی نازکی کو محسوس کرتے اپنی ہر حد پار کرتے گہرائیوں میں اترتے بے باکی سے اس پر اپنا حق جتا رہے تھے۔ اس کی بے رحم دیوانگی بھرے لمس سے زرمش کا بیگانہ وجود آہستہ آہستہ ہوش میں آ رہا تھا۔ وہ اس کی سختی اس کے دہکتا لمس نیند بے ہوشی میں بھی سہن نہیں کر پا رہی تھی۔ زرمش کی آنکھیں جو بند تھی اب دھیرے دھیرے کانپتی پلکوں سے کھلنے لگی تھی۔ وہ لمس جو وہ خوشبو وجود وہ پہچان چکی تھی، وہ کہاں بھول سکتی تھی اس دشمن جان کی آگ جیسی قربت جو آج بھی اس کا وجود آگ کی طرح دہکا گئی تھی۔ زرمش کی بے سود دھڑکنیں جیسے اس کی شدت سے دھڑکنے لگی تھی۔ اس کے لبوں پر بکھرے لمس، اس کے بدن پر بہتی آریان کی جنون بھری سانسیں، سب کچھ ایک آگ سی تھی جو زرمش کے اندر کے برفانی خالی پن کو جلا رہی تھی۔ اس کے پرتپش بوسوں کی بوچھاڑ اپنی دھڑکنوں پر محسوس کرتے زرمش کی آنکھیں شدت گریا سے چھلک پڑی۔ زرمش گہرے سانس پڑتے آریان کے بالوں میں انگلیاں پھنسا رہی تھی۔ آریان خانزادہ اس کی دھڑکنوں سے اپنے لب ہٹاتا اس کے چہرے پر جھکا۔ ہیزل گرے آنکھیں نیلی آنکھوں سے ٹکرائی تھی۔ سبز آنکھوں میں خمار کی سرخی جنون دیوانگی کا عالم تھا۔ ہیزل گرے آنکھوں میں خوف کی رمق گہری تھی۔ آریان اس کی ہیزل گرے آنکھوں کی شبنم لبوں سے چنتا اس کی کلائیاں مضبوطی سے جکڑ گیا تھا۔ آریان خانزادہ اس کی کلائیوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑے اس کے گلابی لبوں پر جھکتے اس کی خاموش چیخیں اس کے گلے میں گھونٹ گیا تھا۔ وہ ایک ہی جھٹکے میں اس طرح سمایا تھا کہ زرمش کی ہیزل گرے آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر ادا ہوئے تھے۔ آریان وہ ایک سسکی کے ساتھ رو دی تھی۔ آریان نے نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے اس کے آنسو لبوں سے چن لیے مگر اس کی انگلیاں زرمش کی کمر کے خمدار محراب پر تھی۔ اس کی شدت جنون جتنی زرمش اپنے لبوں پر محسوس کر رہی تھی، اس سے کہیں زیادہ جنون شدت وہ اس کے دوسرے عمل میں محسوس کر رہی تھی۔ اس کا ہر عمل، اس کا دہکتا لمس اس پر باور کروا رہا تھا۔ بلڈتھرس پیس اسے لے کر جنونی ہو گیا تھا۔ بولو مسز خان، آریان خانزادہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے نرمی سے کہا۔ I'll stay in your arms till my last breath۔ زرمش کے لب دھیرے سے کپکپائے تھے۔ آریان کے لبوں پر وہ جنونی مسکراہٹ آئی جو صرف زرمش کے لیے تھی۔ Good girl. Now you finally sound like mine, only mine۔ وہ اسے گود میں اٹھا کر سردی میں دہکتے وجود کے ساتھ پوری رات اپنے لمس کی پناہوں میں رکھے رہا، کبھی نرمی سے کبھی بے رحم شدت سے، جیسے ہر لمحہ اپنے لفظوں پر مہر لگا رہا تھا جو سزا کے طور پر زرمش کے لب دھیرے دھیرے دہرا رہے تھے۔ رات کے آخری پہر وہ کاٹیج گولیوں کی گونج سے تھر تھرا اٹھا تھا۔ زرمش کی باہوں میں سکون سے سوئے آریان خانزادہ کی سبز آنکھوں میں وحشت ناچی تھی۔ زرمش اس کے سینے سے سر اٹھاتے تھر تھر کانپتے آریان خانزادہ کو دیکھنے لگی۔ وہ اس وقت اپنے وجود پر سفید بیڈ شیٹ لپیٹے ہوئے تھی۔ آریان بلو جینس پر سیاہ سینڈوں میں ملبوس تھا۔ آریان خانزادہ نے ایک ہی جسم میں بیڈ سے چھلانگ لگاتے بیڈ کے سائڈ ڈرار سے پسٹل نکالی۔ اپنا لہنگا بلاؤز جلدی سے پہن
اور زرمش کو دیکھتے چیخا تھا۔ زرمش کانپتے ہوئے بیڈ سے اترتے ہوئے اپنا بلاؤز لہنگا اٹھائے کانپتے ہاتھوں سے پہننے لگی۔ بیڈ شیٹ زمین بوس ہوئی تھی، لہنگا چولی جسم کی زینت بنا تھا۔ اب وہ لہنگا چولی میں کھلے بالوں کے ساتھ گردن اور گہرائیوں پر آریان خانزادہ کی شدتوں کے نشانات کے ساتھ اپنے ساتھ کانپتے ہوئے کھڑی تھی۔ آریان سے ایک نگاہ دیکھتے کمرے سے باہر نکل آیا۔ لیونگ روم کا ذرا سا پردہ کھسکا کر دیکھا، خستہ حال پل پر پولیس کی بھاری نفری آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی، کاٹیج کو اپنے گھیرے میں لے رہی تھی۔ اس پولیس کی بھاری نفری کے ساتھ سیاہ شلوار قمیض پر لیدر جیکٹ پہنے ہوئے حیدر خان کو دیکھتے وہ بلند بانگ کہکا لگا گیا تھا۔ اس کے بلند بانگ کہہ کے کاٹیج میں گونجتے زرمش کے کپکپاتے وجود کو مزید کپکپانے پر مجبور کر رہے تھے۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ میرا دوسرا چینل ہے رومانٹک اردو ناولس، اس کو بھی جا کے سبسکرائب کر دیں، اور جو لوگ کامنٹ باکس میں آ کے اس کی جانے تمنا کی ریکویسٹ کرتے ہیں وہ جا کے ایک دفعہ دیکھ لیا کریں، ادھر جا کے میں اپلوڈ کر دیتی ہوں دوسرے چینل پر۔ اور جو اس کے رومانچا کی ریکویسٹ کر رہے ہیں وہ بھی جو ہے تھوڑے سے دن صبر کر جائیں، تھوڑا سا میں ڈاٹا وغیرہ کلیکٹ کر لوں۔ مجھے رائٹر سے پرمیشن مل گئی ہے، انشاءاللہ میں جلدی سے جو ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچا دوں گی۔ اس کے علاوہ ایک اور میری سبسکرائبر ہیں، ماریا عثمان آئی تھنک ان کا نام ہے، تو وہ تقریباً ان کے کامنٹ یہی ہوتا ہے کہ راز عشق عیاں ہوا کر دیں، لیکن وہ جو ان کی رائٹر ہے نا وہ مجھے پرمیشن نہیں دے رہی ہیں۔ اب وہ رائٹر نہیں دیں گی تو میں ان کی پرمیشن کے بغیر ناول نہیں ریڈ کر سکتی، اس کی وجہ سے پھر میرے چینل پر اسٹرائک آ جائے گی، جس کی وجہ سے میرا چینل بند ہو جائے گا۔ اب آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں، اور کسی اور ناول کی ریکویسٹ ہو تو وہ مجھے لازمی بتائیں، میں انشاءاللہ آپ لوگوں کی ریکویسٹ پوری کرنے کی کوشش کروں گی۔ چلیں جی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔